تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان ہر صاحب ایمان کے لیے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے، ہم تبوک تک جائیں گے۔ تبوک آخری سرحد تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی، یہ حجاز کا آخری شہر ہے۔ مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی 300 ساڑھے 300 میل شمال میں ہے، اور بڑا سخت جو ہے صحرا درمیان میں آتا ہے۔ شدید گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی کا موسم، تب طویل سفر۔ ادھر فصل تیار تھی کہ کھجوریں پکی ہوئی تھی، اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی، اور اگر سب مرد چلے جاتے ہیں تو عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتی، یہ کھجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے کہ اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا، جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تش تش بام ہو گیا، ان کا معاملہ، ان کی کمزوریاں، ان کی خباثتیں کھل کر سامنے آ گئی۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروۂ سنام ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے، تقریباً نصف سورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے ہی۔ یہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع جو ہیں وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے، لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھیے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں، ان میں وہی منافقین کا مضمون ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے، اور اس میں وہاں جا کر ہرقل اگرچہ موجود تھا، ہیرکلیس، لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کی۔ وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں گا۔ حضور وہاں مقیم رہے، وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے، انہوں نے معاہدے کیے، اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا، اور پھر آپ واپس آ گئے۔ گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی ہے، رومن امپائر مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ تو وہ جو بھی جنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو دوبارہ جو ہے قائم کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، کیونکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا، اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر تیار تھا۔ اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی، تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، لیکن وہ بات ذہن میں رکھ لیجیے جو میں نے سورہ نساء میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان کے دعوے دارو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو، دھسے جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی کہ وہ پاؤں من کے بھر کے ہو گئے اور اٹھا نہیں جا رہا، حوصلہ جو ہے جواب دے گیا۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اب یہ وہی سرچنگ کویسچن، ذرا سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ دعوے دار تو ہو ایمان بالآخرت کے، لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، بہت قلیل۔ الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں، یعذبکم عذابا الیما، تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے، تم نہیں اٹھاتے، تمہیں دفع کرے گا، ریجیکٹ کرے گا، مردود کر دے گا، اور کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ ولا تضروہ شیئا، اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے تو مدد کی ان کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ دو میں کے دوسرے تھے، دو ہی تھے، حضور تھے اور حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول، یہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک، اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا لا تحزن، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون نازل کر دیا ان پر۔ وایدہ بجنود لم تروہا، اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی،
اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے، پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے خواہ بوجھل۔ یہ ہلکے اور بوجھل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو داخلی طور پر بوجھل دل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو، نکلنا پڑے گا۔ اب یہ نکلنا فرض عین ہے، یہ نفیر عام ہے۔ وہ بات گئی جبکہ صرف تحریض تھی، تحریض تھی، ترغیب تھی، وہ دور ختم ہوا۔ اب نکلنا پڑے گا، اس جنگ میں نفیر عام ہے، چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو، کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو۔ تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجھل اور ہلکا، اور داخلی طور پر بھی۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا، اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریب ہی ہے، قریب ہی ہمیں مال مل جائے گا، غنیمت مل جائے گی، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور اس کے لیے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، لَاتَّبَعُوكَ، تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلتے۔ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے، بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے، اتنا دور۔ اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور نے، حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری اسکیم، اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے، اپنی پوری اسکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، تبوک تک ہمیں جانا ہے، کوئی چیز آپ نے راز نہیں رکھی، تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے، اس کے لیے پوری تیاری کرے، داخلی بھی خارجی بھی، ساز و سامان کی بھی، اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے، لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے۔ لو كان عرضا ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، اور یہ عنقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے، اب مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ یعنی کوئی منافق آیا، کوئی اور آیا، حضور یہ مجبوری ہے، بیوی بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے اجازت دے دی، اچھا بھائی جاؤ۔ حضور کی طبیعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دے دی۔ اب جب اجازت مل گئی، اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لی ہے، وہ کور بن گیا، اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا۔ حالانکہ حضور اجازت نہ دیتے تب بھی اس نے نہیں جانا تھا، لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا، وہ پردہ اٹھ جاتا۔ عفا اللہ عنک، اللہ کو معاف کرے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کون صادق الایمان ہے، کون سچے مسلمان ہیں، اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا، آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا، اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانوں اور مال کے ساتھ؟ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے۔ پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ تو اس کا جزو لازم ہے، شرط لا ینفک ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مانگ سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے، ایگزمپشن مانگ رہے ہیں، رخصت مانگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے ہیں۔ سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے۔ یہاں فرمایا وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں۔
وفی ہم فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ تردد بھی یہی ہوتا ہے، تذبذب